بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری بہت زیادہ لیٹ ہو گیا۔ میں نے 35 قسط کے بعد ایپیسوڈ دینا بند کر دیا تھا کیونکہ ویوز نہیں آ رہے تھے، اور اب بہت ٹائم بعد میں ناول دے رہی ہوں، وہیں سے شروع کر رہی ہوں۔ آج کی قسط ہے 36، دل تجھ کو دیا، قسط نمبر 36، شائستہ ناول۔ حریم کچن میں ٹھہری اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ آج وہ پہلی بار اپنے ہاتھ سے کچھ بنا رہی تھی، ورنہ ہمیشہ صفیہ بھی یہی کام کرتی تھی۔ وہ کچن میں کسی کو گھسنے نہیں دیتی تھی، جو بھی کھانا ہو یا پکانا ہو ہر کام وہ خود کرتی، کچن کے سارے کام وہ خود سنبھالتی تھی۔ لیکن آج ہی اس کی بہو کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ حسینہ بیگم سے اجازت لیتی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ حریم کے سر میں شدت سے درد اٹھ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے چائے بنانے خود آ گئی۔ وہ کیٹلی اٹھاتی اس میں پانی ڈال ہی رہی تھی کہ اکرام خان کی آواز پہ وہ خوف سے اچھل پڑی۔ کیٹلی سے پانی اچھل کے نیچے گرا۔ وہ سینے پہ ہاتھ دھرے دروازے کی جانب مڑی، جہاں اکرام خان اس پہ ہی نظریں ٹکائے کچھ الجھا ہوا یا سخت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ سنو، وہ حریم کو پہلی بار خود سے مخاطب کر رہا تھا کہ اسے اس لڑکی سے شدید چڑ تھی۔ حریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ تم نے بی کو دیکھا؟ آئی مین کہیں دکھ نہیں رہی۔ وہ اسے اپنی الجھن بتا گیا تو وہ اس سے نظریں ہٹاتی اپنی کیٹلی میں دوبارہ پانی بھرتی چولہے پہ رکھ گئی۔ حریم کا نظریں چرانا اور اس کی بات اگنور کرنا اکرام خان کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کے سر پہ پہنچتا اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا، جو اپنی نظریں جھکائے کیٹلی میں چینی ڈال رہی تھی۔ اس پہ کوئی اثر نہ پڑتے دیکھ کر اکرام خان نے پاس رکھا کپ اٹھا کے زور سے زمین پہ پھینک دیا۔ اس اچانک افتاد پہ حریم نے ڈر سے آنکھیں میچتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور نظریں اٹھائے اکرام خان کو دیکھا، جس کی آنکھیں وحشت سے لال ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بے شمار بل آ گئے تھے۔ حریم کو سمجھ نہ آیا کہ اچانک اسے ہوا کیا۔ وہ تو اسے سخت ناپسند کرتا ہے، پھر اس کا اگنور کرنا کیوں اس سے برداشت نہ ہوا۔ اکرام خان ایک دم اس کی جانب اٹھاتے اپنی انگلی وارننگ دینے والے انداز میں اس سے گویا ہوا، آئندہ اگر اس طرح مجھے اگنور کیا یا میری کسی بات کا جواب نہ دیا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، یاد رکھنا۔ وہ اپنے ماتھے پہ انگلی رکھتا اسے جتلا گیا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے عجیب شخص کو گھور رہی تھی، جو پہلے بات کرنا تو دور کی بات اس کی شکل دیکھنا پسند نہ کرتا تھا، اور آج وہ اسے خود کا اگنور کرنا برداشت نہ ہوا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا مڑنے لگا کہ حریم کے لفظوں نے اس کی وحشت کو للکارا۔ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی۔ وہ اس کی جانب مڑتا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ نوکر ہی ہو تم۔ نوکر نہیں بلکہ غلام۔ وہ اپنی ٹھوڑی پہ انگلی رکھتا سوچنے والے اندازے میں گویا ہوا، نہ تو میں آپ کی نوکر ہوں اور نہ غلام۔ آپ کو کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ میرا اگنور کرنا اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اپنے چہرے پہ تجزیہ مسکراہٹ سجاتی اس سے سوال گو ہوئی۔ اکرام خان کو اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے جبڑے سختی سے بھینچتا ہوا ایک قدم اور اس کی جانب بڑھا گیا کہ وہ ڈر سے 2 قدم پیچھے لے گئی۔ میری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم ہو کیا؟ میرے ہی گھر میں ٹھہر کے مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو؟ کیا سوچ کے مجھ سے محبت کی تھی؟ تم جیسی لڑکی سے میں شادی کروں گا؟ اپنی اوقات میں رہو، جتنی اوقات ہو اتنے ہی خواب دیکھنے چاہیے۔ وہ اپنے لفظوں پہ غور کیے بنا ہی اس پہ سخت لفظوں کی بوچھاڑ کر گیا۔ حریم اس قدر ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ حریم کی حالت کو دیکھتے اسے ایک لمحے میں پچھتاوا ہوا کہ وہ بہت سخت سنا گیا، لیکن پھر خود پہ سخت انا کا خول چڑھا گیا۔ وہ جانے کے لیے مڑا کہ اسے بھیگی آواز میں اس کے الفاظ سنائی دیے۔ اسے لگا جیسے اسے کسی بنجر صحرا میں لا کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، جیسے اس کی زندگی اس سے دوبارہ چھین لی گئی ہو۔ آپ نے میری اوقات بتائی، بہت شکریہ کہ آپ نے یاد دلا دیا کہ میری اوقات کیا ہے۔ آپ نے سچ کہا کہ اوقات سے بڑے خواب دیکھ لیے۔ آپ بھی تو کسی سے محبت کرتے ہیں، خدا کرے آپ کو کبھی آپ کی محبت نصیب نہ ہو، پھر آپ کو میری تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اسے کتنی بڑی بات کہہ گئی تھی، اسے معلوم نہیں تھا وہ اپنی محبت کی تذلیل برداشت نہ کر سکی اور اسے جانے انجانے میں بد دعا دے گئی تھی۔ کیٹلی میں رکھی چائے کب کی جل چکی تھی۔ وہ ایک نظر اس کیٹلی پہ ڈالتی کچن سے نکل گئی
اور پیچھے اکرام خان نہ جانے کتنے لمحے اسی ایک جگہ پہ ٹھہرا رہا۔ اس کا دل شنایا کا سوچتے ہی پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ شنایا صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ کسی کو چھیننے دوں گا۔ وہ خود کو سنبھالتا باور کرا گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ صرف بی کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں آیا تھا جہاں حریم کھڑی کوئی کام کر رہی تھی۔ وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈ چکا تھا، اس لیے تھک ہار کر اس نے پہلی بار خود سے حریم کو مخاطب کیا، لیکن اس کا اگنور کرنا اکرام خان کو برداشت نہ ہوا۔ وہ خود تو شنایا کو چاہتا تھا، لیکن حریم کا اسے اگنور کرنا برداشت نہ ہوا۔ ہم بھلے خود کسی اور کو چاہتے ہوں، لیکن جو ہمیں چاہتا ہو پھر اس کا اگنور کرنا یا ہماری کہی کسی بات سے انحراف کرنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس چاہتے ہیں کہ وہ صرف ہمیں ہی چاہتے رہیں۔ چاہے جانے کا احساس ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان خود غرض بن جاتا ہے، بس اپنی ہی خوشی دیکھتا ہے۔ کوئی اس کی وجہ سے خود کو کس حد تک برباد کر رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اکرام خان بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ بہت سخت لفظوں سے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر گیا، اس کی محبت کی تذلیل کر گیا کہ حریم کی دی بد دعا سے اس کا دل لرز کے رہ گیا۔ اس معصوم کا دل توڑا تھا، اسے یکدم ہی اللہ سے خوف محسوس ہوا۔ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ حریم کی بد دعا کیا اثر چھوڑ گئی تھی۔ آج بسمہ کی بارات تھی اور وہ صبح صبح ہی تیار ہوتی چلی گئی تھی بسمہ کے گھر۔ بسمہ نے اسے کہا تھا کہ وہ جلدی آئے، اس لیے وہ تیار ہوتی جلدی چلی گئی تھی۔ اس کی اکلوتی دوست کی شادی تھی اور وہ خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی وہ ابھی عمر میں چھوٹی تھی تو ہر ٹینشن اور فکر سے آزاد تھی۔ وہ بسمہ کے گھر آتی، اس کے کمرے میں پہنچی تو بسمہ ہاتھوں اور پیروں میں بھر بھر کے مہندی لگائے شاید اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتی، عنایا کو گلے لگاتی اپنے ساتھ بیڈ پہ بٹھا گئی۔ عنایا کو وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی سی لگی۔ آج اس کا نکاح تھا اور نکاح کے فوراً بعد رخصتی، اور شاید وہ اتنی جلدی رخصتی پر ہی گھبرا رہی تھی۔ اور یہ گھبراہٹ فطری ہوتی ہے، ہر لڑکی اپنا میکہ چھوڑتے ہوئے روتی ہے۔ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ جس گھر میں اس کا بچپن، اس کی جوانی گزری ہو، وہ گھر وہ جگہ ایک دم سے پرائی ہو جائے۔ بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں، پھر وہ بات کو حق نہیں رہتا جو شادی سے پہلے ہوتا ہے۔ عنایا نے اسے تسلی دیتے سمجھایا کہ جو نصیب سے ملتا ہے اسے قبول کر لینا چاہیے، اور ویسے بھی یہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں صحیح وقت پر سمجھ آتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بیوٹیشن آتی اسے تیار کرنے لگی، اور کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ ایک خوبصورت دلہن کا روپ دھار چکی تھی۔ سرخ عروسی لہنگا پہنے جو دیکھنے میں بہت بھاری تھا، جس کے بازو پہ بہت کام کیا گیا تھا، اور جس کی چولی اور ہاف بازو پر بھی سیم کام ہوا تھا، اور چولی کی بیک ڈوری سے بنائی گئی تھی، یعنی ڈوریوں کی وجہ سے اس کی آدھی کمر نمایاں ہوتی تھی۔ بسمہ کے کمسن وجود پہ وہ لہنگا بہت جچ رہا تھا۔ عنایا نے بے ساختہ لبوں سے ماشاءاللہ ادا کیا اور اس کے لیے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا مانگی، جس پہ آمین کہتی وہ اس کے بالوں پہ بوسہ دے گئی۔ بالوں کا جوڑا بنائے، بھاری خاندانی زیورات پہنے، ہاتھوں میں مہندی کے گہرے رنگ کے ساتھ لال چوڑیاں پہنے، اور میک اپ کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عنایا نے ہلکے کام والا دوپٹہ اٹھاتے اس کے سر پہ ٹکاتے اس کی تیاری کو آخری ٹچ دیا۔ اسے اپنی دوست پہ بہت پیار آ رہا تھا جو خوبصورت سی گڑیا لگ رہی تھی۔ بسمہ نے نظر اٹھاتے خود کو آئینے میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ ہلکی پھلکی تیار ہوتی رہتی تھی، لیکن آج وہ اس روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات کا شور اٹھا تو بسمہ کو باہر لے جایا گیا، جہاں ایک بڑے سے ہال میں سب انتظامات کیے گئے تھے۔ وہیں اسٹیج پہ دولہا بڑی شان سے بیٹھا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ بسمہ، عنایا اور اپنی کچھ کزنوں کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج پہ رمیز کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انہیں بیٹھے کچھ وقت ہوا کہ بلال مولوی صاحب کے ساتھ اسٹیج پہ پہنچتے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا کے وہاں سے رخصت ہو گئے اور رمیز اور بسمہ کو زندگی بھر کے ساتھ میں جوڑ گئے۔ رمیز جہاں سرشار سا بیٹھا تھا، وہیں پورے حال میں ہر کوئی خوشی سے نہال ناچ گانے میں شروع ہو گئے۔ عنایا بسمہ کے ساتھ بیٹھی حال کے چاروں طرف اپنی نظریں دوڑا رہی تھی، لیکن جس کی تلاش تھی وہ کہیں نہیں ملا۔ اس کی نظریں بار بار ناکام لوٹ آتی تو وہ بھی بسمہ کی خوشی میں خوش ہوتی، اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ ایسے ہی کچھ دیر میں کھانا کھول دیا گیا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد بسمہ رمیز کے سنگ رخصت ہو گئی تھی، اور اسی طرح اس فنکشن کا اختتام ہو گیا تھا۔ پھر عنایا بھی اپنے باپ کے ساتھ اداس دل لیے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ جس شخص کا اسے جانے انجانے میں انتظار رہا تھا وہ آیا ہی نہیں۔ اس کا دل ایک دم ہی
ایک دم ہی سے اداس ہو گیا تھا۔ ماضی یہ منظر تھا لندن میں موجود بار کا، جہاں سپتان ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھا کوئی بات کرنے میں مصروف نظر آتا تھا کہ کچھ لمحوں بعد وہ لڑکا سپتان بلوچ سے ہاتھ ملاتا بار سے نکل گیا تھا۔ سپتان بھی اٹھتا جانے لگا کہ بے ساختہ اس کی نظر کاؤچ پہ بیٹھے شراب میں دھت اکرام خان پہ پڑی۔ اس جھگڑے کے بعد سے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ دل کیا کہ قریب جا کے اسے ایک بار اپنے گلے سے لگا لے، پھر اس کا بپھرنا سوچتے وہ جلدی سے وہاں سے نکل گیا کہ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہرتا تو شاید خود پہ قابو نہ رکھ پاتا۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے میچتے اپنے آنسو اندر اتار گیا اور اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ 2 دن سے وہ فلیٹ نہیں گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ساحر اس پہ غصہ ہو گیا کہ ان کی فلائٹ چھوٹ گئی تھی۔ وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا جہاں ساحر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحر پریشانی سے اس کے قریب آتے اس کے پیٹ میں مکہ رسید کر گیا۔ کہاں تھا تو 2 دن؟ کتنی بار کالز کی، کوئی ایک بھی کال نہ اٹھائی۔ الو کا پٹھا ہوں نا جو تیرے پیچھے سائے کی طرح پڑا ہوں، ورنہ تجھے میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے اسے سنا رہا تھا جب سپتان نے آگے بڑھ کے اس کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ سپتان کیا ہوا؟ وہ اسے خود سے جدا کرتا، اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ خود پہ قابو پاتا اپنے روم میں چلا گیا۔ ساحر جانتا تھا کہ چاہے وہ خود کو کتنا ہی مضبوط کر لے، آج بھی اسے اکرام خان شدت سے یاد آتا تھا۔ کیسے بھول سکتے تھے؟ ایک ساتھ رہے تھے، جہاں بھی جاتے ایک ساتھ جاتے، اتنی جلدی بھولنا ناممکن تھا۔ کم سن دوستی تھی اور ایک دوسرے سے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے، تو کیسے وہ بھول سکتے تھے ایک دوسرے کو؟ ساحر صوفے پہ بیٹھتا اپنی کن پٹی سہلانے لگا۔ اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے سپتان کو لے کے نکلنا تھا، اور ایک دم سے وہ فلیٹ سے عجلت میں نکلتا چلا گیا۔ تقریباً شام کا وقت تھا۔ سپتان بلوچ اپنے بیڈ پہ چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا کہ اتنے میں موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے موبائل اٹھاتے اپنے کان سے لگایا۔ اس نے کچھ پتہ چلا؟ چل ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، تم لے کے انہیں پہنچو۔ 1-2 بات کر کے اس نے موبائل رکھ دیا اور واش روم گھس گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تیار ہوتا فلیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہ پہنچتا، اندر بڑھ گیا۔ سپتان بلوچ نے اپنے روم میٹ ارسلان کے ذریعے لینا اور جسٹن کے بارے میں پوری انفارمیشن نکلوانے کو کہا تھا، جہاں اسے ان دونوں کے گھناؤنے چہرے کا معلوم ہوا تھا اور آج ان دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑوایا تھا۔ وہ ہوٹل کے ایک روم میں داخل ہوا جہاں ارسلان کچھ آفیسرز کے ساتھ ان دونوں کو اریسٹ کیے لے کے جا رہے تھے۔ وہاں ساحر بھی پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن سپتان کی اب تک اس پہ نظر ہی نہیں پڑی تھی۔ لینا اور جسٹن کو آفیسرز لے کے جا ہی رہے تھے کہ سپتان کو آتے دیکھ وہ ٹھہر گئے۔ کہا تھا نا بہت پچھتاؤ گے، اب پوری زندگی جیل میں بیٹھ کے اپنی سازشیں کرنا، بہت برا کیا تھا، اب ساری زندگی یاد رکھو گے کہ سپتان بلوچ کون تھا۔ لے جائیں آفیسرز، اور ان کی پوری لائف جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزرنی چاہیے۔ تمہیں چھوڑیں گے نہیں سپتان بلوچ، یاد رکھنا ہم لوٹ کے ضرور آئیں گے۔ وہ جاتے جاتے بھی دھمکی دینا نہیں بھولے۔ ہاں پہلے جیل کی ہوا تو کھا لو۔ پیچھے ساحر نے بھی زور سے ہانک لگائی کہ سپتان نے حیرت سے مڑ کے پیچھے دیکھا جہاں ساحر اپنی پتی سی نکالے اس کو دیکھ رہا تھا۔ سپتان اپنا سر نفی میں ہلا کے رہ گیا۔ وہ کہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا، اور وہ تینوں اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے بے فکر ہو کے روانہ ہو گئے۔ کیا وہ واقعی اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے؟ یہ تو اب خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ جاری ہے، پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں، پلیز 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 مجھے سپورٹ کریں۔ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تھینک یو۔